کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ وقت نزا کہتے ہیں موت کے وقت کو، سنیے گا ایک عاشق کہتا ہے وقت نزا موت کے وقت کو کہتے ہیں، جب وقت نزا آئے۔ اور علی بھائی حضرت میں نے واشوات صاحب یہ شعر میں نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر جب گنگنایا، اللہ کی قسم عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سنیے گا ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، دوسرے کو نیک سمجھیں، لیکن لوگ آج الٹا کرتے ہیں، ہزار خامیاں اپنے اندر ہو، ہزار گناہ اپنے آپ کرتے ہو، ہزار غلطیاں اپنے آپ میں ہو، لیکن ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہے، دوسروں کی چھوٹی سی برائی بڑی لگتی ہے، اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن چاہے انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے اپنے آپ کو خطا کار ہی سمجھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے۔ سنیے گا مجرم ہو مجرم ہو جہاں پر کا، مجرم ہو جہاں پر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہو جہاں پر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ کسی بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ مومن کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش جس وقت میرا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اور سامنے مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے، یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ ذرا سنیے گا، میں تھوڑی دیر ہم نے گفتگو کروں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا مگر مومن ہو کر، یعنی مومن ہو کر ہی مرنا۔ اللہ نے جو سب سے قیمتی دولت ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ذرا بولیے کس چیز کی دولت ہے؟
ایمان کی دولت ہے. اگر ایمان نہیں ہے نماز بیکار ہے. ایمان نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنا بیکار ہے. اگر ایمان نہیں ہے حج کرنا بیکار ہے. ایمان نہیں ہے زکات دینا بیکار ہے. ایمان نہیں ہے بھوک لٹانا صدقہ کرنا بیکار ہے. ساری چیزوں کا دار و مدار اگر ہے تو وہ ایمان پر ہے. ایمان اگر ہے تو نماز بھی ہے. ایمان اگر ہے تو روزہ ہے. ایمان اگر ہے تو حج ہے. ایمان اگر ہے تو زکات ہے. ذرا سنیے گا اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو. کسی کافر سے اللہ نے نہیں فرمایا, کسی مشرک سے نہیں فرمایا. فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اگر اللہ سے ڈرنے لگے تو ہاتھ سے کبھی غلط چیز کو ہاتھ نہ لگائے. کبھی اگر اللہ سے انسان ڈرنے لگے اپنے پاؤں کو غلط جگہ پر نہ لے جائے. اگر انسان اگر اللہ سے ڈرنے لگے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے, اپنی آنکھ سے کبھی سیریل نہیں دیکھے گا, اپنی آنکھ سے کبھی فلمیں نہیں دیکھے گا, اپنی آنکھ سے کبھی ڈرانے نہیں دیکھے گا. اگر انسان کے اندر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کبھی برائی کے اڈے پر نہیں جائے گا. انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اور میں نہیں کہتا, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ دو خوف کو جمع نہیں کرے گا اور دو امن کو شانتی کو بھی جمع نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں دو خوف کو اللہ جمع نہیں کرے گا. ذرا سنیے گا, دو خوف کو اللہ جمع نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ سے دنیا میں ڈرے گا قیامت کے دن اللہ اسے قیامت میں نہیں ڈرائے گا, اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے ڈرائے گا, جہنم کی آگ میں اسے جلائے گا. اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے, اور اگر اللہ کی رحمت یاد رکھیے گا بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کی, اگر اللہ کی رحمت بخشنے پہ آ جائے تو 1000 سال گناہ کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں جنت کا پروانہ عطا فرما دے. اور اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو 1000 سال عبادت کرنے والے سے بھی اللہ اس کی چھوٹی سی غلطی سے ناراض ہو کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا سنیے گا, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. حضور کی حدیث پاک ہے, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں بنتی ہے اور حضور کی زبان سے جو نکلتی ہے وہ حدیث پاک بنا کرتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے میں غلط ہوں گا, مولانا غلط ہوں گے, لیکن کبھی حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے, گناہ تو کرتے ہی ہے, ہر انسان گناہ کرتا ہے, جانے انجانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کبھی اگر اللہ توفیق دے اللہ کا خوف دل میں ضرور پیدا کیجئے, ورنہ دنیا سے چلے جائیں گے کوئی یاد نہیں کرے گا. کتنے لوگ چلے گئے, ابھی دیکھیے گا نا جناب واجد علی مرحوم صاحب کو کتنے دن تک ان کے بیٹے یاد رکھ سکتے ہیں. چہارم کیا, 40واں کیا, ہو سکتا ہے سال میں ایک دن یاد کر لے گا, لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں لے کر آپ چلے گئے, اللہ کی یاد میں آپ نے آنسو بہا دیا, بیٹا یاد کرے یا نہ کرے محلے والے آپ کو یاد کر کے کہیں گے ارے وہ ایک عاشق رسول تھا, وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا, قدم بعد میں رکھتا تھا, شریعت کا لحاظ پہلے کیا کرتا تھا, ہاتھ بعد میں بڑھاتا تھا, شریعت کی قدر پہلے کیا کرتا تھا, وہ جان کو دینے کے تیار
تیار رہتا تھا لیکن کبھی ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے، ورنہ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا نہیں ہوگا، آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں، آدمی دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ سنیں اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے، حسنین کے نانا فرماتے گئے، آمنہ کے لال فرماتے گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، کئی سالوں تک اس نے گناہ کیا تھا، کئی سالوں تک وہ برائی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب عمر اس کی 80-90 سال کے قریب پہنچ گئی تو دل میں خوف پیدا ہونے لگا اور عرض کرنے لگا، دل میں سوچنے لگا، یا اللہ میں نے اتنے گناہ کیے گئے، اگر میں مروں گا اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ ذرا سنیے گا، گناہ تو ہم بھی کرتے گئے، کیا کبھی گناہ کا احساس ہوتا گئے؟ گناہ کا گناہ کرنا یہ بری بات نہیں گئے، گناہ تو ہوتے گئے، لیکن گناہ کا احساس کبھی دل میں نہ آنا یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا گئے۔ ذرا سنیے گا، 70-80-90 سال کی عمر کو پہنچا بنی اسرائیل کا وہ انسان دعا کرنے لگا، دل میں خوف صدا ہوا اور دل میں خیال آنے لگا کہ اگر میں مر گیا، میں نے تو پوری زندگی شراب پینے میں گزار دی، میں نے پوری زندگی عیاشی میں گزار دی، میں نے پوری زندگی ہم نے غلط کاموں میں گزار دیا، پوری زندگی تو میں نے ایک سجدہ نہ کیا، ایک نیک میں جب دنیا چلا جاؤں گا تو کے سامنے کس منہ لے کر جاؤں گا، کون سے منہ کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب وہ شخص رونے لگا اور چیخ مار کر اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرے بیٹے سنو سنو، میری وصیت نوٹ کرو، میری ایک بات نوٹ کرو، کاغذ اور قلم لے کر۔ کہا کہ ابو جان بتائیں کون سی بات ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا، اے میرے بیٹے سنو، میرا جب انتقال ہو جائے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میری جب موت آ جائے تو سنو میرے بیٹو، ہم نے پوری زندگی عیاشی میں گزاری گئے، ہم نے پوری زندگی گناہ کیا گئے، ہم نے پوری زندگی حرام کھایا گئے، ہم نے پوری زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا گئے، اس لیے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے کہ جب میں مروں گا اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا، اس لیے میری ایک وصیت نوٹ کرو، میری باتوں کو لکھ لو، جب بھی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مٹی میں دفن نہ کرنا، مجھے تم آگ کے حوالے نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو لکڑیاں جمع کر کے جلا دینا اور جلا کر جو راکھ بچیں گے آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو ندی کے پانی میں بہا دینا۔ اللہ اکبر۔ سنیے کیا کہا میرے بیٹے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا تو بہت مارے گا، کیونکہ میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نیکی نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ کا خوف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے جب اس کے بیٹے نے سن لیا، 1-2 سال کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے وہی کام کیا۔ باپ کی وصیت کو بہرحال پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بیٹوں کو۔ اگر آپ کے باپ نے اگر یہ کہا گئے میں فلاں جگہ مسجد میں 1 بوری سیمنٹ دوں گا، باپ کا انتقال ہو جائے، آپ وہ سیمنٹ کی بوری جا کر دیں، آپ کے باپ کو قبر میں روح کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کا باپ، یاد رکھیے گا، مرنے سے پہلے ہی باپ کا حق نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی باپ کا حق بیٹوں کے حوالے ہوتا گیا، باپ کا حق بیٹے پر رہتا گیا۔ وہ کون سا حق ہے؟ کتابوں میں آتا گیا کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ کا بیٹا
بیٹے پر حق یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو کفن دفن کرے، جنازے کی نماز پڑھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی قرضہ ان کے اوپر باقی ہو تو اس قرضے کو وہ یعنی ادا کرے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو زندگی میں اس کا باپ اگر کوئی اس کے دروازے پر آتا تھا، اس کا باپ جس طریقے سے محبت سے پیش آتا تھا، کرسی دیتا تھا، چائے دیتا تھا، پانی دیتا تھا، پان دیتا تھا، اسی طریقے سے باپ کے دوست کا بیٹا خیال کرے۔ ایسا اگر کرے گا وہ بیٹا اپنے باپ کے دوست کی یہاں خدمت کرے گا، ان کے باپ کا دوست دنیا میں مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو قبر میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ صرف یہ حق نہیں ہے کہ زمین بانٹ لیں، یہ صرف حق نہیں ہے کہ مکان بانٹ لیں، کمرہ بانٹ لیں، گاڑی بانٹ لیں، کوٹھی مٹی کی ہو اس میں بھی لڑائی کر لیں، نہیں، بلکہ باپ کا حق بیٹے پر یہ بھی ہے، جہاں زمین لے گا وہ یہ بھی حق ہے، جس طرح باپ کسی کی عزت کرتا تھا اس شخص کی یہ بیٹا بھی عزت کرے۔ اس کے دروازے پر کوئی آتا تھا، جیسے جناب واجد علی مرحوم صاحب، ان کا کون دوست تھا، کون آ کر بیٹھتا تھا، کون آتا تھا یہ کھڑے ہو جاتے تھے، کون آتا تھا ان کے دروازے پر جو کرسی یہ پیش کرتے تھے، ان کا حق ان کے بیٹوں پر ہے، 4-5 جو بیٹے ہیں ان سبوں پر ہے کہ جب ان کے باپ یعنی جگری یار اگر آئے ان کے لیے بھی یہ پانی پیش کرے، ان کو وہی عزت دے، ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ واجد صاحب تھے تو بڑا اچھا تھا، وہ خدمت ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے لیکن بعد میں کچھ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا ماں باپ کے روح کو سکون دیجئے، ورنہ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ ماں باپ کے لیے حضور نے فرمایا ایک زمانہ اخیر میں ایسا آئے گا کہ باندیاں لونڈوں کو جنم، باندیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی۔ اس حدیث کے مفہوم میں علماء فرماتے گئے، محدثین فرماتے گئے کہ باندیاں آقا کو جنم دے گی کا مطلب یہ ہے اخیر زمانے میں بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے بات کرے گا، ایسا سلوک کرے گا جیسے ایک مالک ایک نوکر کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہی تو حالات ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بھی ماں باپ کے خلاف آواز اٹھایا، ماں باپ کی آواز پہ آواز اونچی کیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور حضور نے اس کے لیے دعائے ہلاکت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما گئے۔ وہ مسجد نبوی کبھی اگر جائیں گے اللہ کی قسم پوری دنیا کو بھول جائیں گے، اتنی خوبصورت جگہ اللہ نے پوری دنیا میں کہیں بنایا ہی نہیں ہے۔ کبھی جا کر تو دیکھیں، یہی شعر زبان پہ آئے گا، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے تو حضور کا گنبد خضرا ضرور دیکھیں، کبھی جب جائیں گے تو یہی شعر گنگنائیں گے، نوری نوری وہاں کا فضا ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیں اور سنیے، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، اور ناز کرتا ہے ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا، ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ حضور تشریف فرما گئے، حضور نے اچانک فرمایا ہلاک ہو گیا وہ
انسان ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، یہی جملہ ارشاد فرمایا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائے کون ہلاک ہو گیا؟ آقا کریم کا جواب سنیے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، او میرے صحابیوں سنو سنو، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں باپ بڑھاپے میں بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتے گئے، جن کی قسمت اچھی ہوتی گئے ان کو بڑھاپے میں ماں باپ ملتے گئے۔ اس لیے بوڑھے ماں باپ کی قدر کریں۔ آج تو بچے جوان ہوتے گئے، طرح طرح کی بولیاں بولتے گئے۔ سنیں ماں باپ کی کس طریقے سے حضور نے احترام کیا گئے۔ مسجد نبوی ہے، ہم کو اپنی ماں سے منہ بھر کے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیکھیں سرکار نے کس طرح احترام کیا گئے۔ حرم کی زمین ہے، یعنی مکہ کی سرزمین ہے، حضور تشریف فرما گئے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما گئے۔ اچانک خاتون آنے لگی، ایک عورت آنے لگی۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے ہو گئے، الگ جا کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضور نے باتیں کیا، وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضور دوبارہ صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضور تشریف لائے، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ خوش قسمت عورت کون تھی جس کی تعظیم کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، نبیوں کے تاجدار کھڑے ہو گئے، ہمارے آقا آپ کھڑے ہو گئے، وہ کون خوش نصیب عورت ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اے صحابیوں سنو سنو، یہ عورت خوش نصیب جو تھی یہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ تیرے نبی کی رضائی ماں، جنہوں نے تیرے نبی کو دودھ پلایا ہے، وہی میری رضائی ماں دائی حلیمہ آئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! جس عورت نے دودھ پلایا صرف جنم نہیں دیا، اس کی تعظیم حضور نے اس طریقے سے کیا ہے، تو پھر بتائیں اپنی ماں کی تعظیم کیسے کرتے حضور؟ حضور کی والدہ، حضور کا بچپنا ہی تھا کہ سر سے والدہ کا سایہ اڑ گیا۔ اللہ اکبر! ایک دن مسجد نبوی میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے گئے، سلام پھیر کر رونے لگتے گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ ذرا سنیے گا، صحابہ پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز کے فوراً بعد آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئی؟ حضور کی آنکھیں پوچھنے کے بعد اور بھی زیادہ اشکبار ہو گئی، حضور کی داڑھی مبارک بھی گئی، آگے کے کپڑا شریف بھی گئے۔ اللہ اکبر! صحابہ بھی رونے لگے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنا کیوں آپ کو روتے کبھی نہیں دیکھا؟ حضور فرمانے لگے، اے صحابیوں آج مجھے میری پیاری امی کی یاد آ گئی ہے، اگر میری ماں آج زندہ ہوتی، صحابہ کے انجمن کو دیکھتی، صحابہ کے اگل بگل کو دیکھتی، اور میرے اگل بگل میں رہنے والے تم صحابہ کو دیکھتی، میری ماں کتنا خوش ہوتی، اور میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کاش آج میری ماں حیات سے ہوتی، دنیا سے پردہ نہ فرماتی، میری ماں اگر دنیا میں موجود ہوتی تو میری ماں، میں نماز پڑھاتا، میری ماں مجھے آواز لگاتی تو میں ماں کی محبت میں نماز کو بعد میں مکمل کرتا، ماں کے حکم پہ لبیک کہتا ہوا پہلے حاضر ہو جاتا۔